اے رب کائنات تیرے ہی نام سے بتا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز، تو حلیم بھی تو کریم بھی، میرے خیالوں میں بسا مثال شمیم ہیں، میرے حرف تیری امانتیں کر کے منسوخ تیری ذات سے، کچھ لفظ اپنے ناچیز حوالے سے سرفراز کروں، یہ تحیل کی اور آنے بھی ہیں بخشش تیری، خاک صحرا ہوں مگر چاند پہ پرواز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل دائن و دعائن و بعدد کل ملت و شفائن۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایوری سیٹرڈے کو ہم یہ لیگل ٹاک پروگرام اقرا ٹی وی پہ اور فیس بک پہ لائیو لے کر آتے ہیں آپ کے لیے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی قانونی ایشو ہے اور اس کے بارے میں آپ اپنے حق یا آپ کا رائٹ جو ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وہ آگاہی کی جائے کہ قانون کیا کہتا ہے اور آپ کی جو سچویشن ہے اس میں کون سا بہتر یا اچھی ایڈوائس ہم دے سکتے ہیں، یہ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے، ہمارے پاس پیپر نہیں ہوتے ہیں، تو ہم جو بھی آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ ایک جنرل ایڈوائس ہوتی ہے کہ جو بات آپ ہمیں بتاتے ہیں ہم اسی پہ جو ہے آپ کو ایڈوائس دیتے ہیں۔ ڈیٹیل ایڈوائس ہم دے نہیں سکتے، اس پہ آپ رلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ نے ڈیٹیل ایڈوائس لینی ہے تو پھر آپ کو ہمارے پاس آنا پڑے گا، یا آپ کے کوئی لوکل وکیل جو ہے ان کے پاس جائیں، اپنے سارے ڈاکیومنٹ لے جائیں، پھر وہ جو ہے آپ کو صحیح جو ہے وہ آگاہی کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو پروسیجرل ہے یا قانون کا جو مین جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ کریں۔ اگر کوئی نیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو قانون میں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس سیکشن 31 چلڈرنز ایکٹ 1989 کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو یہاں پہ برطانیہ میں بہت سارے فیملیز جو ہیں ان کو یہ مسئلہ آ سکتا ہے یا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو لوکل کاؤنسل ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے ان کو سیکشن 31 جو ہے وہ اس کے حوالے سے پاورز ہوتی ہیں کہ وہ آپ کا بچہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی لک آفٹر یا دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے اور بچے کو آپ سے خطرہ لاحق ہے، تو پھر وہ عدالت میں جا سکتے ہیں اور انٹرم آرڈر لے کر بچے کو آپ سے لے سکتے ہیں، اور پھر اس پہ کیس جو ہے وہ عدالت میں فیملی کورٹ میں چلتا ہے۔ اور اس میں کیونکہ یہ جو کاؤنسل ہے وہ اپلیکیشن کرتے ہیں، تو پھر برڈن جو ہے یعنی کہ رسپانسبلٹی ہے عدالت کو ثبوت پیش کرنے کا، وہ کاؤنسل پہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو جو ہے وہ خطرہ تھا یا خطرہ ہوگا آگے جا کر اس کے پیرنٹس سے، وہ اس کی لک آفٹر نہیں کر سکتے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ پھر ان کو ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں۔ جو فیکٹس وہ پیش کریں گے وہ فیکٹس پھر اوبیسلی ثبوت کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ ان کو پیش کرنا پڑتا ہے کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں ایسا کہ بچے کی جو ہے وہ اپ برنگنگ میں جو ہے یہ والدین جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے اور بچے کو جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے یا نقصان آلریڈی پہنچا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ جو ہے ان کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے عدالت کو جو ہے وہ اپنا ثبوت پیش کریں کہ وہ کیوں ایسا سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بڑی لینتھی قسم کی پروسیڈنگ ہوتی ہے اور بڑی جو ہے جو پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی ہی جو ہے یہ انفیکٹ دکھ کی بات ہوتی ہے اور بڑا مشکل سا ایک پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی کیس ہم نے کیے ہیں اس میں پیرنٹس جو ہے وہ سم ٹائم سمجھتے نہیں ہیں کہ کاؤنسل جو ہے وہ اتنا زور کیوں لگا رہی ہے کہ وہ بچے کو آپ سے لے کر کسی جو ہے اڈاپشن میں، پھر وہ جو ہے کہ کیئر کے پاس جائیں گے بچے جب تک کیس چلتا رہے گا، پھر جو ہے وہ بچے آپ سے ہمیشہ کے لیے لے لیے جائیں گے اور اڈاپشن میں جو ہے بچوں کو بھیج دیا جائے گا۔ یہ جو ہے اگر آپ ایموشنلی اس زیادہ کیونکہ ایموشنل بات ہوتی ہے، جذبات سے اوبیسلی آپ کی اولاد ہے تو وہاں پہ جذبات کا بڑا جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ پروسیس کو سمجھتے نہیں ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جتنا آپ جذباتی ہوں گے اتنا آپ کو کیس کا نقصان پہنچتا ہے۔
یہ ایسی سچویشن میں آپ کو یہ دکھانا ہے کہ آپ ایک رسپانسبل جو ہے والدین ہیں اور آپ جو ہے بچے کی جو ہے وہ لک آفٹر بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. بچے کو کسی قسم کا آپ سے خطرہ نہیں ہے. اگر آپ جیسے میں نے کہا کہ ایموشنل ہو جاتے ہیں, جذباتی ہو جاتے ہیں, اور جذبات میں آ کر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایسی باتیں عدالت کے پروسیس میں کہتے ہیں جس سے جو جج ہے وہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ پہ آپ کو کنٹرول نہیں ہے, اور بچے پہ بھی آپ کا اثر انداز ہو سکتا ہے کہ بچے جب آپ اس کو آگے اپ برنگنگ کریں گے تو بچے کو صحیح طریقے سے آپ جو ہے وہ دیکھ بھال یا اس کی پرورش نہیں کر سکتے. یہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو جو ہے بہت ضروری ہے اور ویری امپورٹنٹ ہے کہ رائٹ فرام دا سٹارٹ آپ کو ایک اچھا سا وکیل جو فیملی لاء میں جسے اس ایریا کا پورے کا پورا علم ہو, پروسیس کا اور قانون کا, تو ایسا وکیل آپ کو کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ ایسی ایک سچویشن ہے جس میں آپ تھوڑا سا بھی چانس نہیں لے سکتے. اگر آپ چانس لیں گے تو اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ بچے کو ہمیشہ سے آپ سے وہ لے لیں گے, اور بعد میں جو ہے ایک دفعہ بچہ آپ سے چلا جائے گا, پھر اڈاپشن میں چلا جائے گا, آپ بچے کو پھر دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ قسم کی جو ہے پروسیس ہے. تو اس لیے کیونکہ ریسنٹلی اب ہم اس کیس ایک ایسا کیس تھا جس میں ہم انوالو تھے, تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ بہتر ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے. کیونکہ ہمارے فیملیوں میں آفٹن ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہو سکتا ہے کہ بچوں کو ایک روٹین ہے ہماری کہ بچوں کو ڈانٹتے بھی ہیں اور ان کو کبھی کبھی مار بھی دیتے ہیں. تو یہ جو بات ہے یہ اگر آپ کے بچوں کے اسکول کو پتہ چل جاتی ہے, اور اسکول پھر کے انڈر ڈیوٹی ہوتا ہے کہ وہ جو لوکل کاؤنسل ہے ان کو انفارم کریں, پھر کاؤنسل والوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ پولیس کو انفارم کریں. تو ایسے جو ہے یہ ایک پروسیس جو چل پڑتا ہے. ایک دفعہ یہ میٹر جو ہے کاؤنسل کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو کاؤنسل کا اوبویسلی جو ڈپارٹمنٹ ہے جن کی ڈیوٹی یہی ہے کہ بچوں کی جو ہے وہ جو لوکل کمیونٹی میں بچے لے رہے ہیں, لوگوں کی جو بچے اولاد ہے لوگوں کی, وہ صحیح طریقے سے جو ہے ان کی اپ برنگنگ ہو رہی ہے اور ان کو کسی قسم کا خطرہ جو ہے وہ ان کے والدین سے نہیں ہے. تو ایک دفعہ یہ پروسیس شروع ہو جائے تو پھر بڑی جو ہے کیئرفل نظر جو ہوتی ہے کاؤنسل کی پھر اس فیملی پہ رہتی ہے, اور اس فیملی کا ہر ایک جو اقدام ہے ان ریلیشن ٹو دا بچے اور باقی جو بچے ان کی فیملی میں ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی پھر جو ہے وہ کاؤنسل جو ہے وہ بیسیکلی مانیٹر کرنا شروع کر دیتی ہے. اور جیسے جیسے وہ مانیٹر کریں گی, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام حالات میں یا عام ایک فیملی جو ہے وہ میں بھی اویئر نہ ہو, اس بات سے آگاہی ان کو نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیلی روٹین کی جو ایک آپ نظر انداز کر دیتے ہیں. کیونکہ جب مانیٹرنگ کاؤنسل شروع کر دیتی ہے تو وہ ہر ایک چیز کو دیکھیں گے, وہ آپ کے گھر کو بھی دیکھیں گے, آپ کے گھر کی صفائی کو بھی دیکھیں گے, آپ کے گھر میں جو اگر کوئی سیفٹی کا حوالے سے جو بات ہے وہ اس کو بھی دیکھیں گے, اور آپ کے جتنے بھی گھر میں ممبر رہ رہے ہیں ان سب کو وہ مانیٹر کریں گے. تو پھر یہ کیونکہ آپ تو کچھ چیزوں کو لائٹلی لے لیں گے, آپ کو اس بات کی علم نہ ہو, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ گھر میں جب وہ اسیس کرتے ہیں یا مانیٹر کرتے ہیں تو گھر میں بچے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں, بچے والدین کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں, وہ ساری باتیں جو ہے وہ یعنی کہ چھوٹے چھوٹے جو جسچر ہوتے ہیں بچے کے وہ بھی ان کو جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں. اور پھر اگر جب مانیٹر کریں گے تو پھر اس کے پیچھے وہ ایک تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ یہ بچے نے ایسے کیوں کیا, یہ اس نے کیوں کیا, یعنی کہ بچے کی کلوزنس کتنی ہے. تو یہ باتیں جو ہے عام ڈیلی روٹین میں عام لوگوں کو ان باتوں کا سمجھ نہیں ہوتی ہے. یہ تو جب آپ کے سر پہ ایسا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انفیکٹ یہ تو ہر چھوٹی چھوٹی جو بات ہے اس کو یہ بڑی جو ہے وہ لیتے ہیں. ناظرین ایک کال لے لیتے ہیں, پھر میں جو ہے وہ اس کے بارے میں مزید بات کروں گا. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 3 سال کی لیو تھی, تو پھر میں نے ایکسٹینشن کرائی, تو میں نے جب انڈیفینٹ اپلائی کی تو میری اپلیکیشن جو ہے نا انویلڈ ہو گئی تھی, کوئی فیس کا مسئلہ تھا, تھرو نہیں ہوئی تھی. تو میں نے وہ ود ان 10 days دوبارہ فیس جمع کرا لی تھی, تو انہوں نے مجھے انڈیفینٹ دے دی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں نیشنلٹی اپلائی کرتا ہوں مجھے کوئی پرابلم ہوگی؟
نہیں نہیں، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. وہ ایک اوبیسلی پروسیجر تھا، آپ کو فیس پے کرنی تھی، آپ نے فیس ان کے نہیں کیا تو جو ٹائم پیریڈ انہوں نے دیا ہے اس کے اندر آپ نے فیس پے کر دیا تو پھر وہ جو ہے آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ اسٹل وہاں سے ہی کاؤنٹ کرے گا. اس میں ایسی کوئی مسئلہ نہیں بننا چاہیے نیشنلٹی کے لیے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ، شکریہ آپ کی کال کا. ناظرین یہ بات ہو رہی تھی کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپلیکیشن ہوم آفس کو کرتے ہیں تو آپ کی فیس جو ہے وہ شاید آپ نے پوری فیس نہ دی ہو یا پھر جو ہے فیس اس اپلیکیشن کے ساتھ جمع نہیں کی ہے تو وہاں سے وہ ایک لیٹر آتا ہے. لیٹر تو انویلڈ کا نہیں آنا چاہیے، انفیکٹ لیٹر تو ایسا آنا چاہیے کہ ہوم آفس سے کہ آپ نے فیس نہیں دی ہے، وہ پھر آپ کو جو ہے وہ ٹائم دیتے ہیں، اتنے ٹائم کے اندر اپنی فیس جو ہے وہ پے کر دیں. ویسے شاید لیٹر پہ سم ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا اپلیکیشن انویلڈ ہے کیونکہ اس کے آگے پھر ریزن بھی لکھا ہوتا ہے کہ انویلڈ کیوں ہے، اور پھر وہ آپ کو ایک ٹائم بھی دیتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے اندر اندر جو ہے یہ جو کمی ہے اس کو پوری کریں. جب وہ آپ وہ پوری کر لیتے ہیں تو پھر وہ اپلیکیشن کی جو ڈیٹ ہے جہاں سے آپ نے اپلیکیشن کیا وہاں سے ہی شروع ہوگی، اس میں کوئی قانونی مسئلہ نہیں آنا چاہیے. انلیس اوبیسلی آپ نے جو انہوں نے کہا ہے کہ انویلڈ ہے اور آپ فیس پے کریں، آپ نے نہیں پے کی تو اس میں کوئی کافی عرصہ آپ نے لگا دیا ہے تو پھر انہوں نے وہ اپلیکیشن ریجیکٹ کر دیا ہے تو پھر جا کر آپ کو مسئلہ بنے گا. لیکن دس کائنڈ آف سچویشن یہ جو ہے یہ اپلیکیشن ریجیکٹ نہیں ہوتا ہے، صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ پورا مکمل نہیں ہے تو انویلڈ ہے، اس وجہ پھر وہ آپ کو وجہ بھی بتائیں گے. تو اگر آپ وہ وجہ ودن ٹائم پیریڈ میں جو ہے وہ آپ پوری کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ناظرین بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، سیکشن 31 جو ہے یہ جو ہے یہ اس قانون کے تحت جو لوکل کاؤنسل ہوتی ہے اس کو پاور ہوتی ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا آگے جا کر بچے کے ساتھ جو ہے وہ ہارم ہوگا، بچے کو اس کو نقصان ہوگا تو پھر اس کے انڈر جو ہے وہ لوکل اتھارٹی کو اجازت ہے، پاور ہے، طاقت ہے کہ وہ عدالت میں جا کر اس بچے کی جو ہے وہ کسٹڈی اپنے ہاتھ میں لے لیں اور بچے کو کیئر میں ڈال دیں، اور اس کے بعد اگر فائنل آرڈر ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اڈاپشن میں بچے چلے جاتے ہیں. یہ جو ہے باتیں جو ہے میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم بڑے لائٹلی لے لیتے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں کا قانون جیسے میں نے کہا کہ سیکشن 31 جو ہے یہ کافی جو ہے کاؤنسل کے پاس پاور ہوتی ہیں اور اس پاور کے مطابق وہ انفیکٹ بچے آپ سے لے سکتے ہیں. اور کچھ لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے آپ کے ہیں اور پھر آپ لک آفٹر بھی کر رہے ہیں اپنے طور طریقے سے، تو آپ کے جو سمجھ ہے اس حساب سے آپ تو سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح طریقے سے آپ بچے کی آپ برنگنگ کر رہے ہیں، بچے کو کسی قسم کا آپ سے کوئی نقصان نہیں ہے، نہ نقصان آپ پہنچا سکتے ہیں، obviously ظاہری طور پہ آپ کے بچے ہیں. لیکن کیونکہ ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ لوکل اتھارٹی جو ہے وہ ایکٹ کرتی ہے اور مانیٹر کرتی ہے بچوں کی اپ برنگنگ. اگر آپ اس ادارے کے اندر بچوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال نہیں کر رہے ہیں تو بچوں کو کوئی اگر خطرہ ہے یا کچھ سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ ریسنٹلی میرے پاس ایسا کیس آیا کہ ایک بچے نے جا کر خود ہی ٹیچر کو بول دیا کہ میرے گھر والے جو ہیں مجھے مارتے ہیں. تو اب ایسی کوئی بات تو نہیں تھی، لیکن بچے کا کوئی بچہ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں نہ جانے کون سی یا کیا بات آئی تو اس نے ایسی بات کر دی، تو اس کی وجہ سے پورے کا پورا اسکول جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر تک بات پہنچی. انہوں نے آگے سے سوشل سروس کو انوالو کر لیا، پھر سوشل سروس نے جو ہے وہ اس فیملی کو پوری طرح مانیٹر کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایسے چھوٹی سی باتیں جو ہیں وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ڈیوٹی بن جاتی ہے اسکول کی بھی اور سوشل سروسز کی بھی، اور اگر وہ سمجھتے ہیں تو پھر پولیس بھی انوالو ہو جاتی ہے. تو پھر جب ایک دفعہ یہ انوالو ہو جائیں تو پھر آپ کو میں بتاؤں کہ جیسے میں نے کہا کہ کچھ باتیں جو ہے آپ تو ذہن میں نہیں آئیں گی کہ یہ ایسی چھوٹی بات آپ کو جس سے مد نظر نہیں رکھتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، وہ انفیکٹ جو ہے جب سوشل سروس سے انوالو ہوتے ہیں تو وہ ان باتوں کو بڑی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور بڑی غور اور فکر کے ساتھ اس کو وہ دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ ٹھیک ٹھاک تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی جو حرکتیں ہوتی ہیں بچوں کی یا گھر میں جو صفائی کا یہ ایسا میں نے پہلے بھی بات کی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مد نظر رکھیں گے اور اس پہ ایک رپورٹ پریپیئر کریں گے جو مانیٹر ٹیم ہوتی ہے. اور وہ رپورٹ آفٹن جو ہے نا وہ بڑی ہی نیگیٹو طریقے کی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو تو اس بات کی علم نہیں ہوتا ہے، تو وہ ہر ایک چیز کو جو ہے وہ آپ کے بچے کے گرد جتنا بھی جو بھی ماحول ہے اس سارے ماحول کو جو اینالائز کرتے ہیں اور اینالائز کر کے ایک اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں. جب عدالت کیونکہ عدالت میں وہ جب جائیں گے تو پھر جیسے میں نے کہا کہ قانونی برڈن جو ہوتا ہے
وہ ان کے شولڈر پہ ہوتا ہے کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ بچے کو خطرہ ہے آگے جا کر، یا بچے کو آلریڈی جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ اس کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری پھر برڈن جو ہے وہ ہوتی ہے کونسل پہ. تو اس لیے پھر وہ ہر ایک بات کو جو ہے بڑی غور و فکر کے ساتھ جو ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں کو اتنے جو ہے بریکی سے جو ہے دیکھا نہیں جاتا اور نہ ہی اس کو اینالائز کیا جاتا ہے. تو یاد رہے کہ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں، کیونکہ جو فیملیاں اس مشکلات میں پڑی ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا کام یہی ہے. ابھی جیسے میں نے کہا کہ ریسنٹلی ہم ایک کیس کر رہے تھے، تو یہ اس میں بڑا ہی پھر جو ہے نا، کیونکہ آپ کی اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے اور آپ کو پوری طرح سمجھ نہیں ہوتی آپ کے رائٹس کیا ہیں اور سوشل سروسز کے جو ہے وہ کیا رائٹ ہیں، وہ کس حد تک جو ہے وہ ان کی پاورز ہیں. تو پھر یہ زیادہ آپ جو ہے زیادہ ایموشنل لوگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی وہ جذباتی ہوں گے تو مزید جو ہے ان کے جو ہے جذبات کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے جو ہے اپنا کیس ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، تو مزید اپنے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں کا جو ہے خاص خیال رکھیں، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو رائٹ فرام دا سٹارٹ جو ہے آپ کسی اچھے سے وکیل کے پاس جائیں جو فیملی میٹر اور اس ایریے میں اسپیشلائز کرتا ہے. آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ سوشل سروسز بچہ آپ سے لے لیں یا انٹریم آرڈر لے لیں اور انٹریم آرڈر کے وہ پھر بچہ کیئر میں چلا جائے تو پھر آپ جو ہے وہ اپنی بھاگ دوڑ شروع کریں کہ ہمیں کوئی لیگل ایڈوائس چاہیے یا کوئی اچھا سا وکیل چاہیے. نہیں، جیسے یہ سٹارٹ پہ آپ کو ایسا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اسٹریٹ اوے جا کر اپنے لوکل وکیل سے جو اس ایریے میں اسپیشلائز کرتا ہے اس سے آپ جو ہے وہ ایڈوائس لے لیں، کیونکہ اس سے آنے والے وقت میں آپ کو جو ہے وہ جو ہے آپ کے کیس میں اور آپ کی سوچ میں اور آپ کا طریقہ کار جو ہوگا آپ اپنے کیس کو کیسے ریپرزینٹ کریں گے اس میں بہت سارا آپ کو مدد ملتی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے، ان باتوں کو جو ہے وہ لائٹلی کبھی نہ لیں، کیونکہ یہ لائٹلی لینے سے آپ کے سر پہ یہ بہت بڑا جو ہے مسئلہ بن سکتا ہے. ناظرین، یہ بات تھی اوبیسلی فیملی کے حوالے سے، فیملی لو کے حوالے سے. تو اب میں جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں اپنے امیگریشن کے حوالے سے. امیگریشن کی جو چینجز آتی ہیں اس کے حوالے سے ہم اپڈیٹ کرتے ہیں. لاسٹ ویک میں نے آپ کو ایک چینج جو آئی تھی، بلکہ جتنے بھی پروگرام تھے اس میں تقریباً ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی چینج جو تھی امیگریشن کے حوالے سے اس کا حوالے سے میں نے آپ کو جو ہے وہ آگاہی کی تھی. تو اس ویک تو کوئی نئی ڈیولپمنٹ تو ایسی نہیں ہے، لیکن جو لاسٹ ویک والی ڈیولپمنٹ تھی، جو لوگ جن کو 5 سال کا جو ہے وہ لیو ٹو ریمین ملا ہوا تھا اور ان کی عمر جو ہے وہ بیسیکلی 25 سے نیچے ہے اور 5 سال انہوں نے کمپلیٹ کر لے ہیں، تو وہ اب جو ہے 10 سال کے روٹ پہ ان کو ڈالا ہوا تھا. اب وہ جو ہے وہ 5 سال کے روٹ پہ جو ہے وہ جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو 5 سال کے بعد وہ پکی اسٹے انڈیفینٹ لیو کے لیے اپلیکیشن کر سکتے ہیں. ناظرین، ابھی ہمارا جو ہے ٹائم جو ہے یہ بریک کا ہے اور پھر ملتے ہیں آپ کو بریک کے بعد.